مزاج سمجھائیں کہ وہ کس طرح کے لوگ. عرب جاہلی معتقد بودن خون را جز خون نمی شوید. وہ کہتے تھے کہ خون کے ساتھ ہی صاف ہوتا ہے، یعنی خون پانی سے نہیں دھویا جا سکتا. خون کو دھونے کے لیے ضروری ہے کہ خون ہی اس کے اوپر بہایا جائے تاکہ وہ دھلے. خوب کہ داستان شنفرہ کے بے افسانے شبیہ است می توان میزان عصبیت جاہلی را نشان داد. یکی از افراد قبیله بنی سلمان به شنفره اهانت می کند و او برای انتقام تصمیم می گیرد که 100 نفر از آنان را بکشد. سرانجام پس از مدتها کمین کردن و آوارگی 99 نفر را می کشد تا آنکه جمعی از دزدان بر سر چاہی او را می کشتن. خوب ایک داستان ہے کہ جس کا نام ہے داستان شنفرے شنفرے. اس کے اندر ان کی عصبیت جاہلی یعنی جہالت کی جو ان کی کینہ پروری اور دشمنی ہے اس کا ایک نمونہ وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے. اچھا وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ بنی سلمان جو ہے یہ کہ از افراد قبیلے یہ بنی سلمان بشنفرے اہانت کر. بنی سلمان کے ایک قبیلے نے شنفرہ نامی ایک شخص کی توہین کی. اس نے کہا کہ میں نے بنی سلمان کے جب تک 100 بندے نہ قتل کیے میں اس وقت تک سکھ کا سانس نہیں لوں گا. جو میری توہین ہوئی ہے میں اس کے بدلے میں 100 بندے قتل کروں. خوب ادھر چھپ کے بیٹھ ادھر چھپ کے بیٹھ، رات کو حملہ کر دن کو کر، شب خون مار، کچھ کر. اس نے 99 بندے ان کے قتل کر لیے. جب ایک رہ گیا تو ایک دن کسی کنویں کے کنارے پہ وہ شنفرہ بیٹھا ہوا تھا کہ کیا ہوا کہ کچھ ڈاکو آئے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا. شنفرہ کو ایک بندہ اس نے ابھی قتل کرنا تھا. جب انہوں نے اس کو قتل کر دیا سر انجام پس از مدت ہا کمین کردن و آوارگی 99 نفر را میکشد تا آن کے جمعی از دزدان بر سر چاہی او را میکشند. استخوان جمجمه او پس از سالها کار خود را میکند و 100 نفر را هم از آن قبیله میکشد. داستان چنین بود که وقتی راه گذری از بنی سلمان عبور میکرد طوفان جمجمه را به شدت به پایش میزند و او از درد شدید پا می میرا. اچھا 199 نفر تو اس نے قتل کر لیے تھے، ایک بندہ رہ گیا تھا. جب وہ جو ڈاکو تھے اس کو قتل کر کے چلے گئے تو انہوں نے کہیں ادھر ہی اس کی لاش پھینک دی. گوشت تو اس کا ختم ہو گیا، لیکن اس جگہ کو کہتے ہیں جمجمہ، کھوپڑی کو. اس کی کھوپڑی پڑی رہی. کئی سالوں کے بعد اس کھوپڑی نے ان کا جو 100واں بندہ تھا وہ قتل کیا. کھوپڑی نے وہ کیسے قتل کیا؟ وہ اس طرح قتل کیا کہ ایک دفعہ کھوپڑی ادھر ہی پڑی ہوئی تھی رستے پہ کہ بنی سلمان کے جو قبیلے کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے. اچانک طوفان آیا اور کھوپڑی اڑی اور بنی سلمان کے قبیلے کے ایک بندے کے پیر میں ایسے آ کے لگی کہ وہ درد کی وجہ سے وہیں پہ گرا، اور جب گرا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی کھوپڑی نے وہ 100واں بندہ پورا کیا. اس قدر یہ لوگ یعنی ان کی طبیعت اور ان کا مزاج یہ تھا. تو عرب آنچنان بخون ریزی و غارت گری خو گرفته بودند که هنگام مفاخره تاراج اموال دیگران را یکی از افتخارهای خود می شمردند. جب فخر کرتے تھے تو اس فخر میں بتاتے تھے کہ ہم نے کس قدر کس کو غارت کیا، کس قدر کس کا مال لوٹا، کس قدر کس کے لوگ قتل کیے. تو
یہ ان کی بلندی، عزت اور سرفرازی کا سبب ہوتا تھا۔ یہ چیزیں ان کے لیے باعث افتخار تھیں کہ کس کو انہوں نے کتنا لوٹا، کس کو انہوں نے کتنا مارا، کس کے انہوں نے کتنے بندے قتل کیے۔ ایک شاعر جاہلی، یہ بیٹے کیا تھا، پیچھے ہم جتنا بھی بات کرتے چلے آئے ہیں وہ ہمارا دعویٰ تھا کہ عرب ایسے تھے، عرب ایسے تھے، عرب ایسے تھے۔ ہم نے ابھی تک کوئی مستحکم اور مضبوط دلیلیں نہیں دعوے پہ دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم ایک طرح سے دلیل لا رہے ہیں نا، پیچھے جو ابھی تک ہم نے پڑھا نا، عرب یہ تھے، عرب وہ تھے، اب ہم تاریخ عرب سے قبل از اسلام سے، ہاں کل ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مثلا 1700 جنگیں حضور سے پہلے ہو چکی تھیں، جن میں ہر جنگ کا لیس دین جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 100 سال تھا۔ 1700 جنگیں پیغمبر سے پہلے ہو چکی تھیں، اور ہر جنگ کا جو کم از کم پیریڈ ہوتا تھا وہ 100 سال ہوتا تھا، زیادہ پتہ نہیں کتنا تھا۔ تو نسل در نسل دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کھوپڑی بھی بدلہ لے رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کھوپڑی بھی بدلہ لے رہی ہے، اور بنی کیوں نہیں وہ پہلے کبھی طوفان سے اڑی، کیوں جب بنی سلمان کا قبیلہ گزرتا ہے تو اڑی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی طبیعت تھی۔ اب آپ دیکھیں پیغمبر کیسے، یعنی کس طرح کے لوگوں کو پیغمبر نے جو ہے وہ حیوانوں کو آدمی بنایا ہے، کس طرح کی یہ ہے، ان کو حیوان کہنا بھی حیوان کی توہین تھا، یہ کوئی اور چیز تھے۔ واقعاً قرآن فرماتا ہے نا اولئک بل انعام بل ہم اضل، یا تو یہ حیوان ہے یا اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اپنی انسانیت کی سطح سے گرتا ہے تو یہ حیوان بھی نہیں رہتا، حیوان کی بھی ایک سطح ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، وہاں پہ آ کے رک جاتا ہے۔ بل ہم اضل، یہ اس سے بھی پست ہو جاتا ہے انسان، واقعاً یہ اس سے بھی پست ہو چکے تھے، حیوانوں سے بھی نیچے چلے گئے تھے۔ خوب، یعنی اب سمجھ آئے کہ اب جب آپ پڑھیں گے تاریخ اسلام تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول نے کیا معجزہ کیا۔ پہلے ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ رہتا ہے جی کیا کچھ لوگ کافر تھے تو رسول اللہ نے کلمہ پڑھا دیا تو بات ختم۔ نہ بابا، یہ کافر عجیب قسم کے لوگ تھے، یہ آدمیت تو کیا، انسانیت تو کیا، ان کو حیوان بھی کہنا، یعنی وہ تھا۔ خوب، ایک شاعر جاہلی وقتی زبونی و ناتوانی قوم خود را در امر غارت می بیناد، آرزو می کند کہ ای کاش بجائے این گروه قوم دیگری داشت کہ وقتی بر اسبهای خود سوار می شدند دست به تاراج و غارت می زدن۔ ایک زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر جب اپنی قوم کی زبوں حالی اور ناتوانی کو اس نے دیکھا کہ وہ غارت گری میں جو ہے پیچھے رہ گئے ہیں، تو کہتا ہے کہ کاش کوئی اور قوم ایسی آتی کہ جو گھوڑوں پہ سوار ہوتی اور اس قدر اس قوم کو تباہ و برباد کرتی اور اس کا خون بہاتی کہ اس میں مجھے لذت آتی، اس میں مجھے لذت آتی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، غارت گری کرتے اور اس طرح۔ قرآن مجید درباری ان قومی فرمایت، قرآن اس قوم کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اے جمعیت عرب، قبل از اسلام بر لب پرتگاہ آتش بودید۔ اے عربو، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچے کھڑے تھے، خدا از طریق پیغمبر شمارا نجات داد۔ اللہ نے پیغمبر کے ذریعے تمہیں اس جہنم سے نجات دے دی جس کے کنارے پہ پہنچے۔ اب اگلے قدم پہ تم جہنمی تھے، گر گئے تھے۔ تو آج کے لیے بیٹا اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ صلوات علی محمد۔